عباسی صاحب کا، عمران خان بدل گئے۔ انصار عباسی صاحب اس آرٹیکل کا آغاز اس طرح کرتے ہیں: وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان بدل گئے ہیں۔ ماضی میں اپنی ہی کہی ہوئی ایک ایک بات سے خان صاحب وزیر اعظم بننے کے پھر رہے ہیں۔ وہ اپنے نہ ختم ہونے والے یو ٹرنز کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑے لیڈرز ہی یو ٹرنز لیتے ہیں، لیکن دوسرے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسے شخص پر کیا اعتبار کیا جائے جو اپنی ہر بات سے پھر جاتا ہے۔ خان صاحب جو ماضی میں جب پی پی یا نون لیگ کی حکومتیں بر اقتدار تھیں تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تھوڑی سی گراوٹ پر بھی تڑپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہونے کا مطلب پاکستان پر 100 ارب روپے کے قرضے کو بڑھانا ہے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران ڈالر کی نہ رکنے والی تاریخی گراوٹ پر خاموش بلکہ مکمل خاموش ہیں۔ اسے مجرمانہ خاموشی کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن پاکستانی اس روپے کی قدر میں جس قدر تیزی سے گزرتے دن کے ساتھ خان صاحب کی حکومت کے دوران کمی آ رہی ہے، وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ کاروبار کی تباہی اور عوام کے لیے انتہائی مایوسی کا سبب بن رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اب تک روپے کے ڈالر کی مقابلے میں قدر میں قریباً 38 روپے کی کمی ہو چکی ہے، اور صرف بروز منگل ہی کے دن ڈالر 5 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا۔ خان صاحب کی ماضی میں کہی گئی بات کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت کے دوران صرف روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے تقریباً 4000 روپے پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ آج 1 روپیہ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان پر قرض کا بوجھ 100 ارب روپے بڑھ جاتا ہے۔ اس ظلم پر عمران خان خاموش کیوں ہیں؟ یہ ظلم پاکستان پر اس آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا جا رہا ہے جس کے متعلق خان صاحب نے کہا تھا وہ خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی اور ایسی شرائط بھی تسلیم کر لیں جن سے نقصان پاکستان اور پاکستان کی معیشت کا ہے۔ جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات فائنل ہو رہے تھے تو میں نے ایک خبر دی تھی جس کے مطابق سیکرٹری خزانہ جو اس نوعیت کے مذاکرات کی پاکستان کی طرف سے سربراہی کرتا ہے، ان مذاکرات کی آخری 3 روز کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے وفد سے زیادہ بحث نہ کریں۔ اس دوران میں نے اپنی خبر میں یہ اعلیٰ ذرائع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا معاہدہ دراصل ایک سیل آؤٹ معاہدہ اور پاکستان کی طرف سے مکمل ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ حال ہی میں مجھے ایک وفاقی وزیر نے بتایا کہ اس وقت کے سیکرٹری خزانہ کو جب آئی ایم ایف سے بات چیت کر کے اس کوشش سے روک دیا گیا کہ پاکستان کے حق میں شرائط کو منوایا جا سکے تو وزیر اعظم عمران خان سے ملے اور بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاملات بھی کھول دیے گئے ہیں جو تحریک انصاف کے سابقہ وزیر خزانہ اسد عمر کے وقت آئی ایم ایف سے طے ہو چکے تھے۔ لیکن وزیر اعظم سے اس ملاقات کے چند ہی دن بعد سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا، جنہیں 2 ماہ پہلے ہی عمران خان نے اس عہدے پر تعینات کیا تھا، کو اس عہدے سے نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ یعنی وہ جو ڈھاگا نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ظلم سے بچانے کے لیے کیا، اس پر ان کی تحسین کے بجائے سزا دی گئی۔ یہ بات میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو بھی اس وقت نکال کر آئی ایم ایف کے ہی افسر رضا باکر کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا جب آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات فائنل سٹیج پر پہنچے تھے۔ یہ تبدیلیاں بھی عمران خان کی حکومت سے ہوئیں۔ خان صاحب کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم نے چاہے کبھی ایک پیسے کی کرپشن بھی نہ کی ہو، لیکن وہ اور ان کی حکومت صرف پاکستان کے روپے کی ساتھ ہی جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس نے ہر پاکستانی کو پریشان کر دیا ہے۔ اپنی باتوں اور وعدوں سے پھرنے والے عمران خان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کے یو ٹرنز کاروباری حالات کی خرابی کی وجہ تو نہیں۔ جب آپ روزانہ یو ٹرن لیں گے اور کہیں گے کہ یو ٹرنز تو اچھے ہوتے ہیں اور ایسا کام بڑے رہنما ہی کرتے ہیں تو پھر پیسہ لگانے والا سوچے گا کہ ہم اس حکومت اور وزیر اعظم پر کیا اعتبار کریں۔ یہ تھا آرٹیکل انصار عباسی صاحب کا، عمران خان بدل گئے۔
یاد رکھیے آرٹیکل وائس کا مقصد الخاتم پبلک اسکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے، کیونکہ اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس سے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے، یعنی کہ یہ ساری رقم اس اسکول